السلام علیکم۔ فارسی کی کلاس میں آج ہم پڑھیں گے واحد شمارش اشیاء وغیرہ آن، یعنی اشیاء اور ان کے غیر کو گننے کا طریقہ۔ درس کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے دیکھیں کتاب کے لیے کیا استعمال ہوتا ہے۔ واحد شمارش کتاب، جب ہم کتاب کے لیے گنیں تو اگر 10 کتابیں ہوں، 12 کتابیں ہوں، 4 کتابیں ہوں، 5 کتابیں ہوں، تو اس گنتی کو اکٹھا اگر گنا جائے تو وہاں پہ کہتے ہیں جلد۔ دا جلد کتاب خریدم، میں نے کتاب کی 10 جلدیں خریدی، یعنی میں نے 10 کتابیں خریدی۔ تو اگر آپ لوگ ایک سیٹ کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو وہاں پہ جلد کہیں گے۔ اس کے بعد ہے واحد شمارش انسان، اگر انسان کی گنتی آپ کر رہے ہیں وہاں پہ آپ کہیں گے نفر۔ در کلاس ما 12 نفر درس میخوانند، ہماری کلاس میں 10 لوگ پڑھتے ہیں۔ اور یہ جلد، یہ نفر، یہ چیزیں ہم تقریباً پڑھ کے بھی آئے ہوئے ہیں کتاب نمبر 4 میں۔ صحیح ہے، تو اگر انسان کے بارے میں آپ بات کریں، 10 لوگ ہوں، 12 ہوں، 15 ہوں، یا اس سے آگے ہوں، یا 2 یا 2 سے زیادہ ہوں، تو وہاں پہ آپ لوگ نفر کہہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے واحد شمارش چیز خواہی کے دوتا بیکار میرا وند، چیزیں اگر 2 ہوں تو وہاں پہ آپ کہیں گے جفت، یعنی جوڑا۔ جعفر سے جفت کفش خرید، جعفر نے 3 جوڑے جوتوں کے لیے۔ اسے آپ کفش میں بھی لے جا سکتے ہیں، یعنی جوتوں کے جوڑے، موزوں کے جوڑے، ہر وہ چیز کے جس میں 2 کا جوڑا بنتا ہے اسے، اس کے لیے آپ لوگ جفت استعمال کر سکتے ہیں۔ پھر واحد شمارش ظرف کے 6 عدد است، یعنی 6 عدد کے اگر برتن ہو تو وہاں پہ آپ لوگ بولیں گے دست، دست یعنی سیٹ۔ مادرم یک دست بشقاب خرید، میری ماں نے ایک سیٹ پلیٹوں کی لی۔ اب آپ لوگ سیٹ اگر کوئی دست بولے تو آپ سمجھ لیں وہ سیٹ کہہ رہا ہے، اور سیٹ میں 6 پلیٹیں آتی ہیں۔ پھر اس کے بعد ہے واحد شمارش کالا کی شامل 6 یا 12 عدد از ہر چیز است، یعنی ایسی چیزیں کہ جو 6 سے لے کے 12 عدد تک آتی ہیں، تو اس کے لیے استعمال ہوتا ہے جین۔ جواد 2 جین جراب خریدے است، جواد نے 2 جین جرابوں کے خریدے ہوئے ہیں، یعنی سمجھے پیکٹ آپ لوگ کہہ سکتے ہیں۔ ایک پیکٹ میں یا تو 6 آتے ہیں جوڑے یا تو 12 آتے ہیں، تو وہاں پہ آپ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک جین۔ پھر ہے واحد شمارش گاؤ و گوسفند، گائے وغیرہ کے لیے اگر آپ لوگ گنتی کر رہے ہیں تو تب وہاں پہ آپ بولیں گے راس۔ راس یعنی آپ لوگ یہاں پہ بات کر رہے ہیں کسی گائے کے بارے میں کہ 4 ہیں، 5 ہیں، 6 ہیں، تب آپ بولیں گے پدر احمد سے راس گوسفند دارد، یعنی احمد کے والد کے پاس 30 بھیڑیں ہیں۔ یہاں پہ آپ لوگ بھیڑوں کی گنتی بتا رہے ہیں، تو گنتی میں آپ شامل کریں گے راس کو۔ صحیح ہے۔ اس کے بعد ہے واحد شمارش ماشین یخچال اپارتمان، اب اگر آپ گنتی کریں گے کسی گاڑی کے لیے، فریج کے لیے، یا پھر اپارٹمنٹ کے لیے، تو وہاں پہ آپ لوگ بولیں گے دستگاہ۔ جیسے مثال مدیر مدرسے دا دستگاہ یخچال خرید، مدرسے کے مدیر نے 10 فریج لیے۔ اب 10 فریج آپ لوگ اگر دا یخچال بولیں گے تو سامنے والا سمجھے گا کہ آپ ابھی سیکھ رہے ہیں، تو اگر آپ لوگ بولیں گے دا دستگاہ یخچال خرید تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ بول رہے ہیں کہ انہوں نے 10 فریج لیے۔ تو دستگاہ ہمیشہ فریج، اپارٹمان اور اس کے بعد جو ہے یخچال، ان چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور اب ہم پڑھیں گے درس۔ درس کا نام ہے ترک جہاد و احترام بے والدین، جہاد کو ترک کرنا اور والدین کا احترام کرنا۔ درس کو شروع کرتے ہیں۔ دیکھیں، جوان کے برائے شرکت در میدان مبارزے آرام و قرار نداشت، ایک شخص کی جو میدان جنگ میں جانے کے لیے بہت ہی بے قرار تھا، نزد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آمد، رسول اکرم کے پاس وہ شخص آیا، وہ عرض کرد، اور اس نے عرض کیا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، من بسیار مشتاق جنگ و جہاد ہستم،
اے رسول خدا، میں بہت ہی مجھے اشتیاق ہے کہ میں جنگ اور جہاد پہ جاؤں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمود، رسول اکرم نے اس شخص سے فرمایا، در راہ خدا جہاد کن، خدا کی راہ میں جہاد کرو، کہ اگر کشته شوی زنده خواهی بود و نزد خدا روزی میخوری، کہ اگر تم مارے گئے تو زندہ ہو جاؤ گے اور خدا کے ہاں رزق کھاتے رہو گے، و اگر بمیری اجر تو بر خدا خواہد بود، اور اگر مر جاؤ گے تو تمہارا اجر خدا پر ہوگا، و اگر از جبهه سالم بازگردی گناهانت آمرسیده می شود، اور اگر جہاد سے واپس صحیح سلامت لوٹ کے آ جاؤ گے تو تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، مانند روزی کے از مادر متولد شده باشی، اس طرح سے تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے کہ جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوئے ہو۔ آن شخص گفت، اس شخص نے کہا، اے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے رسول اکرم، پدر و مادر پیری دارا، میرے والدین بہت ہی بوڑھے ہیں، کہ با من بسیار انس گرفته اند و توانایی انجام کارهای خودشان را ندارند، کہ ان کی محبت مجھ سے بہت زیادہ ہے اور وہ ان میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ اپنے کام خود سے کریں، اگر آنها را ترک کنم ناراحت می شوند، اگر میں انہیں چھوڑ کے جاؤں تو وہ ناراض ہو جائیں گے۔ حضرت فرمود، رسول اکرم نے فرمایا، پس نزد آنان برگرد، بس پھر ان کے پاس لوٹ جاؤ، بے خدا سوگند ان سے آنها با تو در یک شبانه روز از یک سال جهاد در راه خدا بہتر است۔ بے خدا سوگند، خدا کی قسم کہ ان کی محبت تم سے کہ جو وہ تم سے محبت کرتے ہیں، ان کی ایک دن اور رات کی محبت اور انسیت خدا کی راہ میں ایک سال جہاد کرنے سے بہتر ہے۔ بوسیدن پای پدر سبب سعادت گردید، باپ کے پیر چومنے سے سعادت محسوس کرو، خوشی محسوس کرو۔ حضرت آیت اللہ العظمیٰ مرعشی نجفی می فرمایند، آیت اللہ العظمیٰ مرعشی نجفی فرماتے ہیں، زمانی کہ در نجف بودیم، جب ہم نجف میں تھے، روزی ہنگام ظہر مادرم به من گفت، ایک دن ظہر کے وقت میری ماں نے مجھ سے کہا، برو پدرت را صدا بزن، جاؤ جا کے اپنے والد کو بلا کے آؤ، تا برای صرف نهار بیاید۔ من به طبقه بالا رفتم و دیدم پدرم در حال مطالعه خوابیده است۔ کہتے کہ میں اوپر والے فلور پہ گیا اور وہاں پہ میں نے دیکھا کہ میرے والد اسٹڈی کرتے کرتے سو چکے ہیں۔ نمیدانستم چه کار کنم، مجھے نہیں پتا تھا کہ میں کیا کروں۔ از طرفی باید امر مادر را اطاعت می کردم و از طرفی هم می ترسیدم با بیدار کردن پدر۔ کہتے ایک طرف سے ماں کی حکم کی اطاعت کرنا تھا میرے سر پہ، اور دوسری طرف سے اس بات کے لیے بھی مجھے ڈر تھا کہ والد کو کس طرح سے بیدار کروں۔ باعث رنجش خاطر او گردم، خم شدم و لبهایم را به کف پای پدر گذاشتم و چند بوسه زدم۔ کہتے میں جھک گیا اور میں نے اپنے والد کے پیروں پہ اپنا منہ رکھ لیا اور میں چومتا رہا اپنے والد کے پیروں کو، تا این که در اثر کلکله کے پا پدرم از خواب بیدار شد۔ کہتے یہاں تک کہ میرے والد کے پیروں میں گدگدی ہونے لگی اور وہ بیدار ہو گئے۔ ودید من هستم، اور انہوں نے دیکھا کہ یہ میں ہوں۔ وقتی این احترام و ادب را از من دیست، دو دستش را به سوی آسمان بلند کرد و گفت، کہتے جب انہوں نے اس طرح سے مجھے احترام اور ادب کرتے ہوئے دیکھا
تو اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیے اور کہا، پسرم خداوند عزتت رو بالا بے بارات، اے میرے بیٹے خدا تمہاری عزت کو اور اونچا رکھے، و تو را از خادمین اہل بیت قرار دہد، اور تمہیں اہل بیت کے خادمین میں سے قرار دے، و من ہر چی دارم از برکت ہمان دعائی پدرم است، اور ابھی میرے پاس جو بھی ہے میرے والد کی اسی دعا کا نتیجہ ہے کہ در حق کے من نمود و بے اجابت رسید، کہ ان کی دعا میرے حق میں پہنچی اور قبول ہو گئی۔ اور اب ہم پڑھیں گے ایک اور درس کا نام ہے تعین مزد کارگر، یعنی ایک مزدور کی مزدوری کو تعین کرنا، معین کرنا۔ درس کو شروع کرتے ہیں۔ سلیمان بن جعفر میگوید، سلیمان بن جعفر کہتے ہیں، بدعوت حضرت رضا علیہ السلام به خانه آن حضرت رفتم، کہتے مولا رضا کی دعوت پر ان کے گھر گیا۔ در حیات منزل غلامان مشغول آماده کردن گل برای ساختن دیوار بودند۔ گھر کے صحن میں مولا کے غلام گیلی مٹی جمع کر کے دیوار بنانے میں مصروف تھے۔ در این میان چشم حضرت به غلام غریبی افتاد کہ در آنجا کار می کرد، کہتے اسی اثنا میں مولا رضا کی نظر ایک غریب غلام شخص پر پہنچی کہ وہ شخص وہاں پہ کام کر رہا تھا۔ فرمود، مولا نے فرمایا، این شخص اینجا چه می کند، یہ شخص یہاں پہ کیا کر رہا ہے؟ آنها عرض کردند، انہوں نے عرض کیا، او را به عنوان کارگر آورده ایم، اس شخص کو ایک مزدور کے عنوان سے ہم لے کے آئے ہیں، تا به ما کمک کند و چیزی در مقابل کارش به او بدهیم، تاکہ یہ ہماری مدد کرے اور جو کام اس کے لائق ہو ہم اسے دے دیں۔ حضرت فرمود، مولا نے فرمایا، آیا مزد او را با او قرارداد نموده اید، کیا اس کی مزدوری کو معین کیا ہوا ہے؟ عرض کردند خیر، انہوں نے عرض کیا نہیں، خیر یعنی نہیں۔ امام بسیار ناراحت شد و بر آنان غضب کرد، مولا بہت ناراحت ہوئے، بہت پریشان ہوئے اور ان لوگوں پر غضبناک ہوئے۔ سلیمان میگوید، سلیمان کہتے ہیں، من به ایشان عرض کردم، میں نے مولا سے عرض کیا، مولای من چرا این گونه خشمگین شده اید، میرے مولا کیوں اس طرح سے اتنے غضبناک ہو گئے ہیں آپ؟ امام فرمود، مولا نے فرمایا، من بارها این غلامان را از تعین نکردن مزد، مولا نے فرمایا کہ میں نے بارہا منع کیا ہوا ہے کہ غلاموں کی مزدوری کو نامعین نہ کیا کرے۔ اے سلیمان بدان، اے سلیمان جان لو کہ اگر مزد کارگری را تعین نہ کنی و در آخر سه برابر حقش را به او بدهی، باز گمان می کند که از مزد او کم نموده ای۔ اے سلیمان جان لو کہ اگر تم کسی مزدور کی مزدوری کو معین نہ کرو اور پھر اسے چاہے تم اس کے حق سے 3 گنا زیادہ دے دو، پھر بھی وہ مزدور یہ گمان کرتا ہے کہ تم نے اسے کم دیا ہے، و ہنگامی کے مزد او را تعین نمودی و در آخر کار همون مزد را به او بدهی، از تو تشکر خواهد کرد۔ اور اگر تم اس کی مزدوری کو معین کر لو اور آخر میں اسے اتنا ہی دو جتنا اس نے کہا ہے، تو پھر وہ شخص تمہارا شکریہ ادا کرے گا۔ آج کے درس کو ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ درس کے حوالے سے کوئی بھی سوال ہو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں، اور اگر آج آپ لوگوں کو مزید سیکھنے کو ملا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اور آج کے لیے اللہ حافظ۔